جہاں روتا ہے غم شبیر میں یہ سارا جہاں روتا ہے غم شبیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سامعین محترم، آغاز مجلس میں اس بات کا معلن ہوں کہ ناسازی طبع اور ناسازی مزاج اس حد تک کہ میں اپنے آپ کو آج اس قابل نہیں پا رہا تھا کہ یہ خدمت انجام دی جا سکے، لیکن چونکہ آپ کی شرکت اور آپ کی محبت، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اس قابل بنا دیتی ہیں کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اس بات کے لیے آمادہ کر لے۔ دیکھیے، میں ایک وائرل انفیکشن سے گزر رہا ہوں، اور معروضہ میرا یہ ہے اپنے تمام سننے والوں سے کہ میں نہیں چاہوں گا کہ کسی میں یہ منتقل ہو، تو لہٰذا اگر عجیب سی بات کر رہا ہوں، مصافحے سے، معانقے سے اگر پرہیز کیا جائے تو اس میں میں سمجھتا ہوں بھلائی ہے ہم سب کی۔ اور یہ عجیب وائرل انفیکشن تھا جو میں ہیوسٹن سے لے کے آیا ہوں، تو جو کیفیت ہوتی ہے، آپ نے بھی جو ہے آپ طب سے واقف ہیں اور اس شعبے سے منسلک ہیں، ان کے علم ہے کہ یہ پورا سلسلہ ہے جو چند روز پر محیط ہے، اور الحمدللہ آپ کی دعائیں اگر ساتھ رہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ میں شکر گزار ہوں سجاد علی شاہ صاحب کا کہ میں نے انہیں سنا نہیں ہے، بہت دل چاہتا ہے ان کو سننے کا، لیکن آج تو کیفیت ہی کچھ اور تھی۔ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ظاہر کہ اپنا وقت دیا، اور آپ نے یقیناً ان کے کلام سے استفادہ کیا ہوگا۔ وہ احباب جو کل یہاں تشریف نہیں لائے تھے، میں اگر یہ کہوں کہ سورہ زمر کی ایک آیت کو میں نے عنوان بنایا ہے، اور اس کے تحت ایک موضوع کو معین کیا ہے۔ جو کل آ چکے ہیں ان کو علم ہے، جو نہیں آئے وہ جان لیں کہ ہمارا عنوان گفتگو آدم آل محمد ہے۔ آدم آل محمد یعنی علی ابن الحسین کی ذات والا صفات۔ کوشش ہے۔ انیس کا ایک مطلع یاد آیا، اور انیس نے کہا تھا زرد چہرہ ہے، نحیف و زار ہوں، ماتم سجاد میں بیمار۔ تو ظاہر ہے کہ وہ پہنچی ہوئی ہستیاں تھیں، انہوں نے جس طرح سے تذکرہ کیا ہے اس ذات والا جناب کا، کہ جس میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم شاید ابھی
اس ہستی کی معرفت ہی نہیں رکھتے ہیں. کچھ باتیں آج میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کی ہوں جس کے نتیجے میں ہمارے نوجوان آمادہ کریں اپنے آپ کو کہ آپ اثنا عشری ہوں، آپ ہفت امامی ہوں، آپ شش امامی ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ طے ہے کہ کچھ بھی ہونے کے لیے اس ہستی کو جاننا بہت ضروری ہے. سبحان اللہ. اگر عدم واقفیت ہے تو آج ہی طے کر لیجئے اور یہ تہیہ کر لیجئے کہ اب ہم پڑھیں گے. تو اس میں مدارک اور مصادر کا جہاں تک تعلق ہے، جس کو آپ ریفرنسز کہتے ہیں، تو اردو زبان میں تو آپ کے پاس ترجمہ ہو چکا ملا باقر مجلسی کی بحر الانوار کا، اور اس کو مولانا حسن امداد نے بڑی خوبی کے ساتھ اور بہت ہی عقریزی کے ساتھ اس امام کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اس کے علاوہ آپ کے سامنے ایک مضبوط کتاب ہے خود معرفت کے لیے، اور وہ ہے صحیفہ سجادیہ. دیکھیے، کسی بھی ہستی کو پہچاننے کے لیے اس کے کلام کو جاننا بہت ضروری ہے. امیر المومنین کا قول ہے تکلموا تعرفوا، کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ، کلام کرو تاکہ جانے جاؤ. تو اگر کسی کو آج یعنی یہ خواہش ہے یا یہ تمنا ہے کہ ہم اس امام کو پہچانیں، تو ہوگا مورخ اپنی جگہ، مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے، ہوں گے آپ کے پاس مقاتل اپنی جگہ، مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے. مگر جہاں خود معصوم آپ کو یہ اپرچونٹی دے رہا ہو کہ مجھے پہچانو میرے کلام سے، مجھے جانو میرے کلام سے، تو اس سے بڑھ کر اور سعادت انسانی ہو کیا سکتی ہے کہ جس میں آپ کے لیے، یعنی عرض کروں نا آپ کو کہ ایسا نہیں ہے، بڑے بڑے لوگ گزرے دنیا میں، بڑے بڑے لوگ گزرے. آج ہم واقف نہیں ہیں کہ ان کی تحریر کیا تھی، آج ہم واقف نہیں ہیں کہ ان کے آثار کیا تھے، آج ہم واقف نہیں ہیں کہ ان کی کتابیں کیا تھی. لیکن جہاں آپ حیران ہوں گے کہ یہ صحیفہ سجادیہ کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو باقاعدگی سے اپنی اولاد کو اپنے ادعیہ نہ صرف تعلیم کیے بلکہ باقاعدگی سے لکھوائے ہیں. اٹھا کے مقدمہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اور مقدمہ دیکھیے. یہ وہ ہستی ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں نے عرض یہ کیا تھا کل اپنی گفتگو میں، یہ عزت حاصل کی تھی میں نے، ایک ایسی آیت آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں جو بوقت آخر حضرت سید الساجدین زین العابدین کی زبان مبارک پر جاری تھی. میں نے اس آیت کو پڑھا ہے، میں دوہراؤں گا اس لیے کہ سعادت ہے یہ. اور اس سے بڑھ کے کیا سعادت ہوگی کہ جس آیہ کریمہ کو انہوں نے وقت آخر پڑھا ہے، آج ہم اس سے استفادہ کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہیں. ذرا سا پہلے سے پڑھ لیجئے، دیکھا ہوگا آپ نے قرآن میں جا کے، سورہ زمر 39واں سورہ ہے، 76 آیتوں پر مبنی سورہ ہے. اور جہاں ارشاد ہوا کہ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، وہ لوگ کہ جو خوف خدا رکھتے تھے ان کو رحمت خداوندی کے سائے میں لے کے جب جایا گیا، اِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا، گروہ در گروہ، حَتَّى اِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یہاں تک کہ وہ پہنچ گئے، یہاں تک کہ وہ آ گئے اور دروازے، باب نہیں جمع ہے، ابوابها، دروازے کھل گئے جنت. وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جنت کے دروازے ان پر کھول دیے گئے. تو بے اختیار ایسے موقع پر قرآن مجید نے کہا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور ان سے کہنے لگے
جنت کے خزانہ دار کیا کہنے لگے؟ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر اللہ کی رحمت ہو، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، تم پر اللہ کے فیوز و برکات ہوں، کتنے پاک و پاکیزہ ہو تم لوگ، آؤ آؤ اس جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، یہ وہ آیت ہے جو انتہا میں امام چہارم کی زبان پر جاری رہی، تو بے اختیار ایسے موقع پر وہ کہ جو جنتوں میں داخل ہو رہے ہیں ان کی زبان پر یہ آیا، پروردگار علی اعلیٰ کی تعریف، اس کی حمد و ثنا، اس کا تشکر۔ صدقنا وعدہ، اس نے اپنے وعدے کو جو ہم سے کیا تھا سچا کر دکھایا۔ صدقنا وعدہ فاورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء، اور ہم کو سرزمین کا، اب دونوں صورتوں سے اس کی وضاحت ہوئی ہے، اپنی اپنی بات ہے اور اپنا اپنا طریقہ سوچنے کا۔ کسی نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ زمین کا وارث بنایا، کسی نے کہا کہ جنت کی زمین کا وارث بنایا، بہرحال وارث بنایا یہ طے ہوا۔ اورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء، زمین کا وارث بنایا، اور جنت کے تعلق سے کہا جہاں چاہو، جیسے چاہو، جس طرح سے چاہو رہو، خوش رہو۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، آیت ختم کا ہوئی، آیت ختم یہاں پہ ہوئی کہ کیا اچھا اجر ملتا ہے عمل کرنے والوں کو۔ یہ قرآن ہے اور ظاہر ہے کہ سب کے لیے قرآن کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ایک ہمارا عقیدہ اور بھی سن لیں، یہ کسی تاریخ کے کسی حصے میں یہ فریز آیت نہیں ہے، یہ فروزن مومنٹ نہیں ہے، یہ آپ سمجھ۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، جس بات کی نشاندہی کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ ہمت ہے تو آگے بڑھو، عمل کی منزل پر آ جاؤ، اور جہاں تم عمل کی منزل پر آتے ہو تو تمہارے لیے بھی اسی طرح سے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اصول بیان کرتا ہے قرآن، قانون کی تشکیل کرتا ہے قرآن۔ یعنی اگر آپ سے میں کہوں کہ قوانین کا وضع کرنے والا ہے قرآن، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کتنا بہترین اجر ہے، ریوارڈ ہے، اجر۔ کوئی اور اس کا ترجمہ میں نہیں کروں گا، یعنی اگر آپ مجھ سے کہیں کہ اس کا ترجمہ جزا کر دیجئے، میں نہیں کروں گا، اجر کو اجر ہی رہنے دیجئے، اجر کو اجر ہی رہنے دیجئے، اس لیے کہ نہیں معلوم اس لفظ کے امکانات کیا ہیں، ابھی تک ہم پہ یہ لفظ پوری طرح سے کھلا نہیں ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ لفظ اجر ہے قرآن کے لیے، لفظ جزا استعمال کرنا اگر ہوتا تو جزا استعمال کرتا۔ یہ لفظ قرآن میں آیا، ایسا نہیں کہ جزا سے عدم واقفیت ہے، نہیں، قرآن لفظ جزا سے بھی واقف ہے اور قرآن لفظ اجر سے بھی آگاہ ہے، لیکن یہاں کہا فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اجر ہے، یہ اجر کمایا ہوا، ایک آجر ہے، ایک اجیر ہے، آپ سمجھیں؟ یہ ایسے نہیں ہے کہ کسی کو بس دے دیا گیا، بڑی محنت سے اکتساب کیا ہے، بڑی محنت سے جنت کو کمایا ہے، بڑی زحمت سے جنت تک پہنچے ہیں، اس محنت کے ساتھ پہنچے ہیں کہ جہاں لفظ اجر کے ساتھ تعبیر کی گئی، کہا بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، اور کیا ہی اچھا اجر ہے۔ اور اس کے بعد ایک آیت رہ جاتی تھی، میں نے کل آپ کی خدمت میں آیت پیش نہیں کی، میں نے چاہا کہ آج کم از کم آپ یہ آیت بھی سن لیجئے، اس لیے کہ تسلسل کے ساتھ 3 آیتیں ہو جائیں گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں میں بڑی قرآن فہمی ہے، اور اب تو ہم اس زمانے میں آ گئے ہیں کہ بچے خاص طور پر تقاضا کرتے ہیں کہ قرآن سے بتائیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی اصل ہے، یہی اصل ہے، جاننے کی ضرورت ہے۔ ارشاد ہوا کہ یہ تو تھا ایک پورا ماحول جنت تک پہنچنے والوں کا، کہ وہ
जन्नत के दरवाजों तक पहुंचे, दरवाजे खुल गए, खजाना दार बेहतरीन अफराद को उस जन्नत में ले गए, उनको जन्नत में हमेशा के लिए दाखिल कर दिया और ये कहकर कि देखो ये अजर है बेहतरीन अमल करने वालों के लिए। लेकिन एक माहौल कुरान को खींचना था कि क्या माहौल क्या था, जाहिर है। तो अब उस माहौल के लिए क्या किया जाए, एक आखिरी आयत है, उस आयत को भी सुन लीजिए। वह तरल मलाइकतो हाफीन मिन हौलिल अर्श, तुम देखोगे ऐ हबीब, तुम देखोगे। देखिए सरकार रिसालत माब और कुरान और मुशाहिदे की मंजिल पे कुरान। वह तरल मलाइकतु हाफीन मिन हौलिल अर्श, खुदा के अर्श के गिर्द घेरा डाले हुए मलाइका खड़े होंगे। युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, और मुसलसल तस्बीह कर रहे होंगे अपने रब की। वक़ुज़िया बैनहुम बिल हक़, और हक पर रहते हुए सारे फैसले किए जा चुके होंगे। वक़ीलल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरह ज़ुमर यहां खत्म होता है और हर तरफ से ये आवाज आ रही होगी, अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा आवाज़ बुलंद सलावत भेजिए। देखिए, याद रखिए, हमारे लिए ये मजलिस, ये फर्श अज़ा इंतहाई तहारत का नाम है, और उसमें जब मैंने इन आयतों को आपकी खिदमत में पढ़ने की इज्जत हासिल की है, तो मैं चाहता हूं कि हमारे सुनने वाले उस पूरे माहौल से आगाह हों कि वो माहौल क्या था। और जब मैंने आपकी खिदमत में ये आयतें पढ़ दी, तो इसको याद रखिए इस बात को कि एक माहौल सब माहौल है कि जिसमें अर्शे इलाही के गिर्द घेरा डाले हुए मलाइका मुसलसल तस्बीह, तक़दीस, तमजीद, तहमीद, तहलील और हर तरह से उसकी तस्बीह कर रहे होंगे और अपने रब की तारीफ कर रहे होंगे, और इंतहा में जो आगाज में है वही अंजाम में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब कुरान के पढ़ने वाले यहां बैठे हैं, आगाज कुरान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अंजाम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसके दरमियान है जिंदगियां, इसके दरमियान है हयात, इसके दरमियान है ममात, इसके दरमियान है तमद्दुन, इसके दरमियान है तहजीब, इसके दरमियान है सकाफत। जो चाहे कहिए उसके नाम के साथ कि जिस पर हम्द वाजिब है। जाहिर है कि ये लफ्ज हम्द है जिसका ऐलान हुआ। अब इस लफ्ज हम्द को अगर आप मुलाहिजा फरमाएं तो अंग्रेजी जबान में इसका तर्जुमा है प्रेज, अंग्रेजी जबान में इसका तर्जुमा बाकायदगी से मैं देख कर आ रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि थैंक्स। अब लफ्ज मैं इसलिए आपकी खिदमत पेश कर रहा हूं कि कभी आप देखें कि जबान में गुंजाइश कहां तक है, कहां तक है प्रेज। तो जाहिर है कि मैं अर्ज ये करूं आपसे कि कोशिश करते हैं लोग कि जबान का तर्जुमा हो जाए, कोशिश करते हैं कि लफ्ज हम्द की किसी सूरत कोई तारीफ मुअय्यन हो जाए। हमारे पास मीर अहमद अली ने ज़ाहिर के तर्जुमा किया है, इस पर कमेंट्री है मिर्जा महदी पोया अल्लाह मकामहू की, बड़ी अहम कमेंट्री है। उन्होंने बड़ी अजीब सी बात कही है और इस ताल्लुक से उन्होंने कहा कि प्रेज का जहां तक ताल्लुक है, हम्द का जहां तक ताल्लुक है, अल्लाह की हम्द वही कर सकता है जो उतना कदीम हो। आप समझ, यानी उसकी हम्द वही करे जो उतना कदीम हो, क्योंकि वहीं से नुक्ते आगाज से समझना होगा जिसके नुक्ते आगाज से हम वाकिफ ना हो। यानी उसके मुताल्लिक आप ये कहते हैं इब्तिदाओं की इब्तिदा, उसके मुताल्लिक आप कहते हैं इंतहाओं की इंतहा। अब जब मैंने ये आपकी खिदमत में अर्ज किया तो अब याद रखिए कि हमने ये कहा था कि इस आयत को पढ़ते हुए हम जरा सा देखेंगे और खास तौर पर मिजाज मासूम से नजदीक रहते हुए गुफ्तगू करेंगे।
چوتھے امام نے اس تعلق سے بڑی بسیط گفتگو کی ہے، اور اس بسیط گفتگو کو اگر میں آپ کی خدمت میں آج پہنچانے کے قابل ہوا اور میں کسی طرح سے آپ تک پہنچا سکا تو بے اختیار کہا ہے الحمد للہ الاول، اللہ کی تعریف توصیف کس کے لیے؟ وہ جو اول ہے، وہ جو اول ہے. اور کیسا اول ہے؟ ایسا اول ہے کہ جس کے متعلق کہا کہ اس سے پہلے کا اگر کوئی اول ہے تو وہ بھی کوئی نہیں، سب سے پہلا، یعنی اولوں کی اول ہے پروردگار علی اعلی. یعنی اگر آپ لفظ اولین استعمال کریں، آپ یہ کہیں کہ پہلا، تو اس پہلا کہنے میں ایک عدد آ گیا، اور جہاں وہ عدد آیا گویا آپ نے اس کو محدود کر دیا. جہاں آپ نے محدود کیا وہاں اس کے حدود کو معین کر دیا، اور جہاں آپ نے اس کے حدود کو معین کر دیا تو کیا ہوا؟ آپ نے اس کو قابل اشارہ جانا، آپ نے اس سے اس منزل پہ جانا کہ اب آپ اس کو اشارہ کر سکتے ہو. کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ابتداؤں کی ابتدا اس طرح سے ہے کہ جہاں اگر اول ہے تو وہ جتنے بھی اول ہیں ان کی ابتداؤں کی ابتدا، جتنے بھی آخر ہیں ان کی انتہاؤں کی انتہا. اور اس کے بعد بے اختیار ایک جملہ یاد رکھیے، وہ جملہ بڑا اہم جملہ ہے کہ بے اختیار کہا معصوم نے کہ سنو وہ کون ہے جانتے ہو؟ وہ ہے کہ اس کی رویت ان ابصار الناظرین، اس کی رویت نہیں ہو سکتی، دیکھنے والے اپنی چشم بصارت میں اس کو سمو نہیں سکتے. کوئی بھی کسی منزل پر ہو اور وہ چاہتا ہو کہ اس کی رویت ہو جائے، اس کا دیدار ہو جائے، لقاء الہی ہو جائے، اللہ سے ملاقات ہو جائے، اس کی رویت چشم ناظر میں سمو نہیں سکتی. وہ سب سے بلند ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ سب سے برتر ہے. اور اس کے بعد کہا کہ سنو، تعریف کرنے والے، توصیف کرنے والے، کسی طرح سے اس کی نعت، اس کی حمد پڑھنے والے، ان سے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ تقیل میں وہ سما ہی نہیں سکتا. اس کی کسی صورت بھی کوئی کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی کہ تقیل کرنے والا کسی منزل پر یہ کہے کہ ہم نے اسے پہچانا تو ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں. اس چھوٹے سے فقرے کے بعد اب اگر کوئی یہ کہے الحمدللہ رب العالمین، کا مطلب یہ ہے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، تو پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ جانتے کیا ہو، پہچانتے کیا ہو، سمجھتے کیا ہو، کس حد تک اس سے واقف ہو، کس حد تک اس کی معرفت رکھتے ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں جہاں لفظ حمد آئے گا اگر اس کو تشکر کے معنی میں نہیں بیان کیا گیا تو گویا ایسے ہی ہے جیسے کہ انسان نے اپنی حدود سے تجاوز کیا اور اپنے پیدا کرنے والے کے تعلق سے یہ کہنے پر آمادہ ہوا کہ ہم اسے جانتے ہیں. ہماری منزل وہ نہیں ہے. معصوم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تشکر ہے، صرف شکرانہ ہے، مسلسل شکرانہ ہے، اور جہاں شکرانہ کیا ادا کیا جائے تو وہاں یاد رکھو شکرانے کی دوسری منزل کہ اگر اس تک اوہام نہیں پہنچ سکتے، عقل نہیں پہنچ سکتی، تو اگلی منزل شکرانے کی کیا ہے؟ الحمدللہ الذی منا علینا بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سنو، شکر ہے اس کا، پیدا کرنے والے کا شکر ہے، لفظ تعریف نہیں، شکر ہے اس کا. کس بات کا شکر ہے؟ اس بات کا شکر ہے کہ اس نے
ہم پر احسان کیا، منا علینا بے محمد نبی، ہی اس نے احسان کیا ہے ہم پر کہ محمد کو جو اس کا نبی ہے ہمارے درمیان اس نے لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ احسان کا شکرانہ ادا کیا جاتا ہے، احسان کی تعریف نہیں کی۔ شاید میں یہاں تک میں نے عرض کیا کہ آج آپ مجھے معاف کریں گے ویسے بھی مزاج کے تعلق سے، مگر میں چاہتا یہ ہوں کہ جب آپ آئے ہیں تو ہم کسی منزل پر جا سکیں۔ یہاں دیکھیے ایک عجیب بات ہے، لفظ احسان ہے، محمد کو بھیجنا، سرکار رسالت مآب کو بھیجنا، گویا ایک احسان کو قائم کیا ہے، اور ہم پر احسان کو قائم کیا ہے۔ جب ہم پر احسان کو قائم کیا ہے تو کیسا احسان ہے کہ نہ گزشتہ قوموں پر ہوا نہ گزشتہ امتوں پر ہوا، یہ ہوا تو ہم پر ہوا۔ یعنی کیا ہمارا مرتبہ ہے، ایک اس کا آنا اور ہمارے درمیان آنا، کس حد تک ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اس نے ہم کو چنا اور ہم کو چن کر اس احسان کو ہم پر قائم کیا جو بصورت محمد عربی ہم پر واقع ہو رہا تھا۔ اب اس احسان کو اگر اس نے قائم کیا تو خدا گواہ ہے احسان کی تعریف نہیں، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے، جتنا بھی تشکر ادا کیا جائے، جتنی اس کی تسبیح تقدیس کی جائے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، قرآن مجید کے پڑھنے والے ہیں اور سبھی قرآن کے پڑھنے والے ہیں۔ چوتھے امام نے تو یہ کہا کہ احسان قائم کیا ہے، ہم پر احسان قائم کیا ہے سرکار رسالت مآب کو اپنے نبی کی صورت بھیج کر۔ لیکن دیکھیے یہ وہی فکر ہے، اگر آپ کے سامنے آل عمران ہے تو آپ اٹھا کے دیکھیے، بقرہ ہے تو اٹھا کے دیکھیے، سورہ جمعہ ہے تو اٹھا کر دیکھیے کہ کیا اعلان ہو رہا ہے۔ ابراہیم اپنے بیٹے کے ساتھ کس منزل پر ہے؟ اس منزل پر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم بنیادوں کو بلند کر رہے ہیں، بنیاد ڈال نہیں رہے۔ بڑی غلطی ہوئی ہے ہمارے ترجمہ کرنے والوں سے، بڑی غلطی ہوئی ہے، کعبے کی بنیاد نہیں ڈال رہے تھے۔ یرفع ابراہیم القواعد، بنیاد ہے، اس کو بلند کر رہے، اس کو اٹھا رہے تھے۔ ہمارے بڑے بڑے مفسرین نے اس تعلق سے غلطی کی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ نہیں معلوم کس روا روی میں یا وہ کس منزل پہ آ کے بھٹک گئے یا بہک گئے، مجھے نہیں معلوم۔ سادے سے لفظ ہیں عربی زبان سے، بنیادی واقفیت آپ کو اس بات کے لیے آمادہ کرے گی کہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں اور کوئی گنجائش نہیں ہے سوائے اس کے کہ بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، باپ بیٹے دونوں مل کر۔ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، اور بلند کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں، یہ جو ہم کاوش کر رہے ہیں، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں تیری بارگاہ میں، اس کو مقبول کر لے، اس کو قبول کر لے، ہم دونوں سے اسے تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اور دیکھیے انک انت السمیع العلیم، یہ دو صفتیں اگر یہاں نہیں رکھی جاتی یقین جانی اس آیت کے کوئی معنی ہی نہیں۔ دعا کر رہا ہے ابراہیم بیٹے کے ساتھ، وہ سننے والا ہے، دعاؤں کا سننے والا ہے، سمیع سننے والا، علیم علم رکھنے والا، یعنی جو آواز بلند ہو رہی ہے اس کو وہ سن رہا ہے، دل کے حال سے بخوبی آگاہ ہے۔ دعا کے لیے یہ دونوں صفتیں درکار ہیں، سماعت بھی چاہیے، علم بھی چاہیے، اسی لیے کسی اور کے سامنے اپنا حال بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے سامنے اپنا حال بیان کرو کہ جو سنتا بھی ہو اور وہ واقف کار بھی۔ مطلب آواز بلند صلوات پڑھو۔ میں اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہ اس لفظ احسان کو سمجھانے کے لیے جو چوتھے امام نے کہا کہ اپنے نبی کو بھیجا ہم میں اور احسان کو قائم کر دیا،
اس نے احسان کو قائم کیا. اس احسان کا آغاز کہاں سے ہوا؟ وہ آپ کی توجہات کو چاہ رہا تھا. بے اختیار کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بے شک تو سنتا بھی ہے اور تو علیم بھی ہے، باخبر بھی ہے، واقف کار بھی ہے. ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. پھر یہ دو صفتیں دیکھیے، ترجمہ کر دیتا ہوں. بے اختیار کہا کہ پروردگار ہم ظاہر ہے کہ باپ بیٹے ہیں. ربنا واجعلنا مسلمین لک، تسلیم کی منزل پر تو ہم دونوں کو لا کے کھڑا کر دے اور ہماری ذریت سے ایک امت مسلمہ کو اٹھا دے، ایک امت مسلمہ کو اٹھا دے. ربنا واجعلنا مسلمین لک، ہم تیرے لیے مسلمان ہوں، دکھاوے کے لیے مسلمان ہوں، ہم تیرے لیے تسلیم کی منزل پر آئیں، دنیا کے لیے نہیں. ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اور ہماری ذریت سے امتن مسلمتن لک، وہ بھی ایسی امت ہو کہ جو تسلیم کی منزل پر ہو اور تیرے ہی سامنے بس وہ اپنی پیشانی کو جھکاتی ہو. وجعلنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اور یہ جو ہم قواعد کو بلند کر رہے ہیں نا پروردگار، اب تو اس کے مناسک سے ہم کو آگاہ کر دے، مراسم عبادت سے ہم کو آگاہ کر دے. اب ہمیں تو وہ مقامات بتلا دے کہ جہاں رکنا ہو، جہاں آگے بڑھ جانا ہو، جہاں توقف کرنا ہو، جہاں سعی کرنا ہو، دو پہاڑیوں کے درمیان اگر دوڑنا ہو، سب تو ہی بتانے والا ہے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، ہماری توبہ کو قبول کر کے اگر کہیں کوئی تقصیر ہو جائے، کہیں کوئی کوتاہی ہو جائے تو ہم پہلے سے تجھ سے اس بات کے لیے اپنے دل کو کھول رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ہماری توبہ کو قبول کر لے. انک انت التواب الرحیم. پھر دو صفتیں ہیں، تو توبہ کا قبول کرنے والا ہے اور تیری تو رحمت ہے جو واسعہ ہے، پھیلی ہوئی ہے. اب دیکھیے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. پروردگار تو مبعوث کر وہ ذریت جو ہماری ذریت، وہ امت مسلمہ جو ہماری ذریت سے نکلی ہوئی امت مسلمہ ہو، ایک رسول کو مبعوث کر کہ جس کا کام تیری آیتوں کی تلاوت کرنا ہے، احکام کو بتلانا ہے، حکمت کی راہوں کو کھول دینا ہے، اور اس طرح سے کہ ہمارے نفوس کا تزکیہ کرنے والا ہو. پروردگار انک انت العزیز الحکیم، یہ تو ہی کر سکتا ہے کہ تو عزیز ہے، تو حکیم ہے. محمد وآل محمد بلند تر صلوات. آپ سمجھ رہے، 6 صفتیں آپ کے سامنے ہیں. احسان قائم کرنے والا احسان قائم کر رہا ہے، مگر دعا کرنے والے کے سلیقے کو تو دیکھیے کہ وہ کس طرح کی دعا کر رہا ہے. تو سمیع ہے، تو علیم ہے، تو تواب ہے، تو رحیم ہے، تو عزیز ہے، تو حکیم ہے. نبی کی بعثت ممکن ہی نہیں جب تک کہ ہستی عزیز نہ ہو، ہستی حکیم نہ ہو. اب کوئی کسی زمانے میں کھڑے ہو کے یہ کہے کہ یہ زمانے کا نبی ہے تو اس سے پوچھو تو کہ مبعوث کرنے والا عزیز بھی تھا، مبعوث کرنے والا حکیم بھی تھا. اب اس لفظ عزیز کو زبردست کا ترجمہ کر کے چھوڑ دیجئے، اس حکیم کو وائس کا تذکرہ کر کے چھوڑ دیجئے، جو چاہے کیجئے، مگر اس کی صفتوں کو کھولے کون؟ ایک نبی کو مبعوث کرتا ہے
تو عزیز ہے تو مبعوث کرتا ہے، حکیم ہے تو مبعوث کرتا ہے۔ تو اب وہ کہ جس نے مبعوث کیا بے اختیار، قرآن مجید نے کہا دعا تو کی تھی ابراہیم نے، مگر دعا ایسی قبول ہوئی کہ جس کے متعلق اعلان کر دیا، اور اعلان بھی اس انداز سے آل عمران میں کیا، لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے مومنین پر احسان کو قائم کر مبعوث کیا امیین میں۔ اب ذرا سا تھوڑا سا آگے چلیں گے، مبعوث کیا امیین میں، اس لفظ امی پہ دنیا بہک گئی، دنیا بھٹک گئی، یعنی کیا اس کا ترجمہ کیا جائے، کیسے اس کو سمجھایا جائے۔ کسی نے کہا جہلا میں مبعوث کر دیا، اور کسی نے کہا ان پڑھ لوگوں میں مبعوث کر دیا، اور کسی نے کہا کہ مکے والوں میں مبعوث کر دیا۔ جو کیا اس نے اپنی حکمت سے کیا، یہ تو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں نا، عزیز ہے اور حکیم ہے، اس کی حکمت سے کیا فعل عبث ممکن ہے؟ کوئی ہے اس محفل میں جو کہے کہ وہ حکیم ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، مبعوث کر رہا ہے؟ کیا اپنی ان دو صفات کے ساتھ کوئی ایسا فعل اس کی جانب سے ہو کہ کہیں کو یہ کہہ سکے کہ اس نے تو جہلا کے درمیان، ان پڑھ لوگوں کے درمیان کچھ ایسا کر دیا کہ جس کے نتیجے میں وہ کہ جو کل تک بے راہ رو تھے اچانک راستے پر آ گئے؟ نہیں، اس کی حکمتوں کو سمجھیے، اس کی حکمتوں کو سمجھیے۔ اسی لیے شاید اس آیت کی ضرورت تھی، لقد من اللہ علی المومنین، مبعوث کر رہا ہے امیین میں، احسان کر رہا ہے مومنین پہ، مبعوث کیا امیین میں، احسان کر رہا ہے مومنین پر۔ یہ نہیں کہا کہ مبعوث کر رہا ہوں مومنین میں، نہیں، سب کے لیے مبعوث، مگر احسان اگر قائم ہوگا تو صاحبان ایمان اپنے مرتبے کو جانیے۔ دیکھیے، میں ایک عجیب و غریب ایک فکر رکھتا ہوں اور آپ کی خدمت میں وہ فکر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھتے ہوئے کبھی کبھی اس بات کے لیے آمادہ ہو جائیے اور اپنے آپ کو تیار کیجئے کہ خود آپ اس میں کہاں ہیں۔ آپ سمجھئے؟ یعنی اس کو پڑھتے ہوئے قرآن کو، قرآنی سوروں کو، قرآنی آیتوں بے تعلق ہو کے نہیں پڑھی، ایک تعلق پیدا کیے۔ اب چھوٹی سی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے۔ اب اگر آپ یہ طے کریں کہ آپ صاحب ایمان ہیں تو یہ احسان آپ پہ قائم ہو گیا، لیکن کوئی یہ کہے گا کہ نہیں، ہم اس منزل پہ نہیں ہیں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ انسان یہ کہے گا کہ نہیں، آگے بڑھ کے تو شرف ہے، انسانیت ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ یعنی آپ نے دیکھا کہ آپ کا مرتبہ کتنا بلند ہوا، بھیجنے والے نے چونکہ عزیز ہے، چونکہ حکیم ہے، چونکہ تواب ہے، چونکہ رحیم ہے، چونکہ سمیع ہے، چونکہ علیم ہے، ساری صفتیں آپ کے سامنے ہیں، ایک دعا اور انتہائے دعا میں سب آپ کے سامنے، مگر اس کے ساتھ ہی خود آپ کے مرتبے کو کتنا بلند کیا قرآن نے۔ مبعوث ہوئے امیین میں، آئے تو مکے والوں میں آئے، مگر قیامت تک کے لیے مومنین کے لیے تو احسان، تو فوری طور پر جو سمجھ میں آنی چاہیے بات ان اذہان کو، ان افراد کو، کہ یہ کوئی لوکلائزڈ نبی ہے، نہیں، آیا ایک مقام پہ ہے، بے شک ہے، لیکن اس کی حدوں کو معین نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک ایمان قائم ہے احسان اس وقت تک قائم ہے، ایمان نہیں ہے ظاہر ہے اس کے لیے احسان نہیں ہے۔ اس میں کوئی بہت بڑے فلسفے کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے
کہ ہم ایمان پر نہیں ہیں تو اس پر یہ احسان ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب اس کے لیے رسول کے کوئی معنی ہی نہیں ہے، اس کے لیے انباء غیب کے لانے والے کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، اس کے لیے پیغامبر کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو کس کے درجے کو بلند کرنا ہے؟ نبی کے درجے کو ہم بلند کریں گے یا اپنے مرتبے کو ہم بلند کریں گے؟ ہم کو بلند کرنا ہے، یعنی جتنا درجہ بلند ہوگا اتنا احسان قائم ہوگا، اور جہاں احسان قائم ہوگا تو اس احسان کا نتیجہ تشکر ہے، تفکر نہیں۔ فکر نہیں کرنا ہے آپ کو فکر نہیں کرنا ہے کیسے، کب، کہاں، کیوں، کس لیے، نہیں، سب محمل صرف ایک چیز ہے جس کو جاری و ساری رکھنا ہے، وہ ہے تشکر۔ احسان کا کوئی اور، اگر میں آپ سے یہ کہوں، آپ سے خاص طور پر ہمارے نوجوانوں سے جو یہاں بیٹھے ہیں، کہ کوئی صورت ہی نہیں کہ اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ فلاں نے آپ پر احسان کیا ہے، سوائے اس کے کہ آپ اس کے شکر گزار رہیں، اس کے لیے زمانے کی قید نہیں ہے، چلیے مثال دے دیتا ہوں، پیاسے ہیں، کسی نے پانی پلا دیا، وہ لمحہ آپ کے لیے جو تھا اس میں ایک ہاتھ آیا، اس نے آپ کو پانی پلایا، اب احسان قائم ہو گیا، تو وہ احسان کسی خاص وقت کے لیے نہیں ہے۔ بس سوچئے کہ اگر وہ ہاتھ نہ بڑھتا اور اس وقت وہ پانی نہ ملتا، ظلمتوں میں انسانیت گرفتار تھی، ایک مرتبہ نور اس طرح سے آیا کہ وہ وادی جو تاریک تھی اچانک روشن ہو گئی، معلوم یہ ہوا کہ اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے تو آپ جس وادی میں بھٹک رہے تھے اس وادی کو روشن کیا۔ اس کا تعقلی جائزہ کوئی لے تو ایسا کیا بڑا کام کیا، مگر یہ نہیں دیکھا کہ کس کیفیت سے گزر رہے تھے اور اس کیفیت میں اس کا آنا کیا معنی رکھتا تھا۔ وہ آیا، وہ تاریک راستے روشن ہو گئے، وہ آیا، بے شک آیا، 63 برس کے لیے آیا، اور وہ چلا گیا، آپ کے درمیان سے وہ اٹھ گیا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یہی کہیں گے کہ 63 برس کے لیے آیا تو 63 برس کا احسان نہیں، قیامت تک کے لیے اس نے اس احسان کو قائم کر دیا کہ اگر وہ لمحہ اس کے بغیر ہوتا تو آج انسانیت یہاں پہ نہیں ہوتی۔ خدا کا شکر ادا کیجئے، یہ اپنی زبان سے بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ میں گفتگو کر رہا ہوں امام چہارم کہہ رہے الحمدللہ الذی من علینا بمحمد نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جتنا شکر کرو اس کی ذات کا کم ہے، اس لیے کہ اس نے قابل احسان جانا ہمیں، یعنی ہم میں قابلیت تھی قبولیت کی، یہ لفظ کو یاد رکھیں گے نا، ہم میں قابلیت تھی قبولیت کی، یعنی ہم میں قوت تھی کہ ہم اس کو درک کر سکتے تھے۔ کیا یہ آپ کے لیے یہ کم بات ہوگی؟ یا آپ کے مرتبے کے لیے یا آپ کے شان کے لیے یہ کم بات ہے کہ اس نے مخلوقات میں، موجودات میں آپ کو اس قابل جانا کہ محمد جیسی نعمت کو لا کر آپ کے درمیان کھڑا کر دے۔ اب انسان احسان مانے یا آمادہ ہو کہ ہم اس احسان کو نہیں مانتے، یہ رویوں کی جنگ ہے، اس پر کسی اور وقت گفتگو ہوگی۔ بعینہ سلسلہ ہدایت کو قائم کیا اور یہ کہا کہ دیکھو وہ چلا جائے تو اب تمہارے لیے ایسا نہیں ہے کہ اس کے جانے سے تمہاری راہیں مسدود ہو جائیں،
وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. اور اب سنو، اس کا جانا اپنے مقام پر طے ہے، مگر وہ روشنی جو دے گیا اب وہ روشنی ہے کہ پھیلتی رہے گی. وجعلنا منہم، انہی میں سے ہم نے امام بنائے، یہدون بامرنا، جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے حکم کے ساتھ. اور ان کی صفت پہچانو، ان کو پہچانو. کسی کو ماننا کافی نہیں ہے جب تک کہ اسے پہچانا نہ جائے. لما صبروا، یہ صبر اختیار کیا کرتے تھے. وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور ہماری آیتوں کا دل سے یقین رکھتے تھے. یہ پہچانے گئے، یہ جانے گئے. ارے یہ کیا پہچانے گئے، یہ کیا جانے گئے. آئی یہ بات میں بات آئی تو کہوں آپ سے، ان کے احباب بھی جانے گئے، ان کے اصحاب بھی جانے گئے، ان کے انصار بھی جانے گئے، ان کے آوان بھی جانے گئے، ان کے محب بھی جانے گئے، ان کے دوست بھی جانے گئے. اور اس طرح سے جانے گئے کہ کربلا کے میدان میں، میری بات عجیب عجیب موڑ پہ گفتگو لا کے ختم کر رہا ہوں، کربلا کے میدان میں مسلم ابن اوسجہ گرے. اور گرنے کے بعد عجیب بات ہے، عجیب بات، یہ تاریخ کا ایک عجیب ورق ہے. میں جتنا سوچتا ہوں میں حیران ہوتا ہوں. مسلم ابن اوسجہ گرے، شیران حبیب ابن مظاہر آ کے کھڑے ہو گئے، پائنتی حسین ابن علی آ کے کھڑے ہو گئے. بے اختیار حبیب ابن مظاہر نے مسلم ابن اوسجہ کی صورت کو دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ تمہیں جنت کی بشارت دے رہا ہوں. حسین پائنتی کھڑے ہوئے ہیں. میری بات کو بہت غور سے سنیے، بہت غور سے سنیے. ہوں گے مسائل، ہوں گے مسائل، لیکن کچھ چیزیں ہیں، کچھ چیزیں، یعنی کربلا عظمت انسانی کا ایک باب ہے. اگر اس کو اس طرح سے کبھی مطالعے کی منزل پر لائیں، امت کا پیشوا پائنتی کھڑا ہے. اٹھا کے دیکھیے ذبح عظیم اولاد حیدر فوق بالگرامی کتاب آپ کے سامنے، ریاض القدس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے. آپ کے پاس اگر کوئی مصائب کی کتاب اس قابل آپ سمجھتے ہیں کہ جس کو آپ آتھینٹک کہہ سکیں تو اس کو اٹھا کے دیکھیے. مسلم ابن اوسجہ اور حبیب ابن مظاہر حسین ابن علی کے ہوتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں مسلم جاؤ جنت کی بشارت. امام نے کچھ نہیں کہا. بے اختیار دم نکل رہا ہے مسلم ابن اوسجہ کا، اور حسین ابن علی کی طرف اشارہ کر کے کہا اوسی کا لہذا الرجل، میں تمہیں اس مرد کے تعلق سے، حسین کو اشارہ کرتے ہوئے کہا حبیب میں تمہیں اس مرد کے تعلق سے وصیت کرتا ہوں. دم نکل رہا. حبیب نے کہا ہم تمہارے بعد آ رہے ہیں مسلم، ہم تمہارے بعد آ رہے ہیں. مسلم نے کہا یہ توصیے کی منزل ہے، نصرت حسین ہے. یعنی دم نکل رہا ہو، 2 سانسیں رہ جائیں، ان 2 سانسوں میں جو وقفہ ہے نا، اگر وہ نصرت حسین اس میں نہ ہو تو وہ زندگی کسی کام کی نہیں ہوتی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ دم نکل رہا ہے، دم نکل رہا ہے، آخری سانس ہے، اور حبیب کہہ رہے ہم تم سے ملاق ہونے والے ہیں. اور اس پر مسلم یہ کہیں کہ اس کی نصرت سے غافل نہ ہونا. یہ حبیب ابن مظاہر کو وصیت کی مسلم ابن اوسجہ نے. حبیب ابن مظاہر کے متعلق یاد رکھیے رجل الفقی کہا ہے حسین ابن علی نے. رجل الفقی یعنی کیا مطلب؟ آپ کو اگر آپ سے پوچھا جائے لفظ فقی کے معنی کیا ہے، جو جس کے لیے قرآن صرف یہ کہے کہ تفقہ قلب سے ہے اس کا تعلق. جتنا صاف اور شفاف ہو یہ قلب، اتنی آسانی پیدا کر دیتا ہے تفہیم دین کے تعلق سے. تفقہ یہ لفظ آیا. فقیہ یعنی جس کا قلب چمکتا ہوا ہو، جس کے قلب میں کوئی ایسی کیفیت نہ ہو
جس کے نتیجے میں آپ یہ کہیں کہ عکس پوری طرح سے نہ پڑ رہا ہو. یہ ہے وہ قلب، اس قلب کے حامل ہے حبیب ابن مظاہر. یہ تذکرہ میں نے کیوں کیا؟ یہ میں نے فقط اس لیے کیا کہ جب بلایا ہے حبیب ابن مظاہر کو حسین ابن علی نے، تو یہ کہہ کے بلایا تھا کہ لقد کنت اعرف بنا، تم ہمارے عارف ہو حبیب، تم ہمیں بہت اچھی طرح سے جانتے ہو، اور تم فقط ہمیں جانتے نہیں ہو، تم اس قربت سے بھی واقف ہو کہ جو ہمارے جد کے ساتھ رہی ہے، تم اس سے بھی واقف ہو. اور سنو ایک جملہ، لا تبخل علینا بنفسک، ہماری نصرت میں بخل سے کام نہ لینا. یہ قیامت تک کے لیے جملہ رہے گا. آج کل 1000 برس کے بعد 10,000 برس کے بعد کسی بھی منزل پر بخل نہ ہو نصرت معصوم کے تعلق سے. لا تبخل علینا بنفسک، اپنے نفس میں بخل نہ رہے، یعنی آمادہ اگر ہو کہ نصرت ہو تو کبھی بھی بخل سے کام نہ لینا. یعنی سخاوت چاہیے، سخاوت چاہیے، بخالت نہیں چاہیے. یہ جملہ سنا، حبیب تشریف لائے کربلا کے میدان میں. مسلم ابن اوسجا شہید ہوئے. کچھ دیر نہ گزری تھی، ظہر کا وقت آیا. بے اختیار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر سعد کے لشکر کی طرف دیکھ کے کہا، کیا تم اصول حرب و ضرب بھول چکے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جب اس طرح کی لڑائیاں لڑی جاتی ہیں تو اللہ کے حضور گڑ گڑانے کے لیے جو وقت معین ہوتا ہے اس میں حرب و ضرب نہیں جاری رکھی جاتی. یعنی گویا نماز. بے اختیار حسین ابن نمیر نے کہا، پڑھ لو حسین نماز، تمہاری نماز قبول ہونے والی نہیں ہے. یہ کس نے کہا؟ حسین ابن نمیر نے. قبضے پہ ہاتھ رکھا حبیب نے، تلوار کو نیام سے نکالا، مڑ کے حسین ابن علی کو دیکھا، کہا مولا اب نماز آپ کے بابا کے ساتھ پڑھوں گا، اب نماز یہاں نہیں پڑھی جائے گی. اس نے بہت آپ کے تعلق سے جسارت کی ہے، اس نے یہ کلام کیا، جسارت کی. اور بے اختیار حسین ابن نمیر کی طرف مڑ کے کہا کہ یہ امتوں کا امام اور تو اس کے متعلق کہے کہ اس کی نماز قبول نہیں اور تیری نماز قبول ہوگی. قبضے پہ ہاتھ رکھا، تلوار کو نیام سے نکالا، آگے بڑھے. نہیں معلوم کتنے لوگوں کو، ایک تعداد ہے، مختلف روایتیں موجود ہیں، اٹھا کے دیکھیے. حبیب نے قتل کیا، معمر صحابی ہیں، حبیب قتل کیا. ایک منزل اور آگے، اور وہ منزل یہ کہ پشت پہ نیزہ لگا، حبیب اپنے گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرے. ظہر کا وقت تھا، گرتے ہوئے ظاہر ہے کہ امام کو پکارا، مگر قبل اس کے کہ امام آتے آگے بڑھ کے حسین ابن نمیر نے حبیب کے گلے کو کاٹا، سر کو نو کے نیزہ پہ بلند کیا. یاد رکھیں کربلا کے مقاتل کی سٹڈی کرنے والے کہ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ پہلا شہید کون ہے جس کے سر کو کاٹا گیا ہے تو خود حسین ابن علی کے سامنے حبیب ابن مظاہر کا سر کاٹا گیا. حبیب ابن مظاہر کا سر کاٹا گیا، نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا. قافلہ روانہ ہوا کوفے کی طرف. بیبیاں بیٹھی ہوئی تھیں، ظاہر ہے کہ ناکوں پر، مگر کوئی کجاوا نہیں، کوئی محمل نہیں، کوئی پردے کا اہتمام نہیں. بیبیاں اس طرح سے بیٹھی ہیں کہ اپنے سر کے بالوں سے اپنے چہرے کا پردہ کر رہی ہیں، اور آگے آگے سر ہیں شہداء کے جو جا رہے ہیں. ایک منزل آئی کہ کوفے میں اب جب یہ لٹا ہوا قافلہ داخل ہوا
آگے ایک سوار ہے جو حبیب کا سر لیے جا رہا ہے، اس کا نام بتایا گیا حزیل ابن خزیم۔ یہ وہ سوار ہے کہ جو بہت ہی افتخار کے ساتھ حبیب کا سر لے جا رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ تو اس سر کے ساتھ کیا کرے گا؟ کہا میں امیر سے انعام طلب کروں گا۔ کچھ لڑکوں نے حبیب کے سر کو دیکھا، ان لڑکوں میں حبیب ابن مظاہر کا بیٹا بھی تھا۔ ایک مرتبہ باپ کے سر کو دیکھا، حزیل ابن خزیم کے نزدیک گیا اور کہا یہ میرے بابا کا سر ہے، یہ مجھے دے دے۔ حزیل ابن خزیم نے کہا میں تمہیں نہیں دوں گا۔ دوستوں کو ایک مرتبہ جمع کیا، حبیب کے بیٹے نے کہا مل کے حملہ کرتے ہیں، مل کے حملہ کرتے ہیں۔ مل کے حملہ کیا قاتل کو کہ جو نو کے نیزہ پہ حبیب کا سر لے کر چل رہا تھا، اس کو قتل کیا۔ حبیب کے سر کو سینے سے لگایا، باپ کے ماتھے پہ بوسا دیا اور یہ کہتے ہوئے چلا حبیب کا بیٹا جس کا وارث زندہ ہوتا ہے اس کے سر کو کوئی لے کے نہیں جا سکتا۔ کچھ ہی فاصلے پہ مہار تھامے ہوئے علی ابن الحسین بھی ہے، بابا کا سر نو کے نیزہ پر ہے۔ ایک مرتبہ رکے، آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہا پروردگار کب تک تجھے ہمارا امتحان مقصود